بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، کہ کسی صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول، الرجل منا یلقى اخاہ او صدیقہ، کہ ہم میں سے کوئی ساتھی، کوئی شخص اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اینحنی لہ، کیا وہ اس کے سامنے جھکے، یعنی ملاقات کے وقت میں کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قال افیلتزمہ ویقبلہ، انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ اپنے بھائی یا اپنے دوست سے گلے ملے اور اس کو چومے؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قال افیأخذ بیدہ ویصافحہ، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں ملاقات کے وقت میں کیا آداب ہونے چاہیے وہ آداب بتلائے گئے ہیں، کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت میں کیا طریقے سے ملنا چاہیے، کچھ آداب بتلائے گئے ہیں۔ بنیادی ادب صرف اتنا ہے کہ سلام کریں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، یہ بنیادی ادب ہے۔ اس کے علاوہ ملاقات کے وقت میں جھک کے سلام کرنا یا جھکنا سلام کرنے کے بعد، یا گلے ملنا یا چومنا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں فرمایا نہیں نہیں نہیں، صرف مصافحے کے بارے میں فرمایا ہاں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ریگولرلی ہم جس سے ملاقات کرتے ہیں، ریگولر ہمیشہ بار بار جن سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ملاقات کے وقت میں صرف سلام کریں، مصافحہ کریں۔ گلے ملنے کا اہتمام جب بولے جب، 1 گھنٹے میں مل رہے، 1 دن میں مل رہے، ہر دن مل رہے، گلے بھی مل رہے، پیشانی بھی چوم رہے، ہاتھ بھی چوم رہے، یا بعض لوگ پیشانی ہاتھ وغیرہ نہیں چومتے ہیں، صرف گلے ملتے ہیں اور چومے جیسا کرتے ہیں، صرف ہوا میں چومتے ہیں، یا کوئی گال چومتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ریگولر ملاقاتوں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، صرف سلام ہو اور مصافحہ ہو، اتنا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ فی نفسی، کیا کسی سے ملاقات کے وقت میں گلے ملنا حرام ہے؟ گنجائش ہے ہی نہیں بالکل، جیسا کہ یہ اس ایک حدیث کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر لیں کہ کیا گلے ملنا ہی نہیں چاہیے۔ اور کیا کسی کو چومنا بالکل ناجائز و حرام ہے؟ پیشانی چومنا یا ہاتھ چومنا کیا بالکل ناجائز ہے؟ یا ایک ہی حدیث ہے کیا اس ٹاپک پر، اور بھی کچھ حدیثیں ہیں کیا؟ تو اس ٹاپک پر جب ہم ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا خلاصے کے طور پر اس کو آپ تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا، ملاقات کے وقت میں معانقہ بھی کیا اور ان کی پیشانی پر چوما بھی، 2 آنکھوں کے بیچ پہ یعنی پیشانی پر چوما بھی۔ اسی طرح ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں گئے تھے، وہ وہاں سے واپس آئے فتح یاب ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ بھی کیا، گلے بھی ملے اور ان کی پیشانی کو چوما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح یہ تو ہوا معانقہ کرنا اور پیشانی کو چومنے کے بارے میں 1-2 روایات۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ہاتھ کو چومنے کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہوئے اور جب ملاقات کے لیے ہم آگے بڑھے، فقبلنا یدہ، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چوما۔ تو ان روایتوں سے گلے ملنا ثابت ہوا، پیشانی چومنا ثابت ہوا، اور اس روایت سے ہاتھ چومنا بھی ثابت ہوا۔ اب آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث کو ذہن میں رکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مزاج، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا، کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے تھے۔ آپسی ملاقات میں عام طور سے
مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، اور جب کوئی سفر سے آتا تو اس وقت میں اس سے معانقہ بھی کرتے تھے، گلے بھی ملتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر علماء کرام مختلف باتیں بیان کرتے ہیں، گلے ملنے کے بارے میں اور پیشانی چومنے کے بارے میں اور ہاتھ چومنے کے بارے میں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اہل علم مانے جاتے ہیں، مسلم شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملاقات کے وقت میں کسی کا ہاتھ چومنا اگر اس وجہ سے ہے کہ سامنے والا اہل علم ہے، سامنے والا اہل تقوی ہے، سامنے والا نیک صالح متقی پرہیزگار ہے، آخرت سے جڑا ہوا بندہ ہے زیادہ، اس کو دیکھ کر دین یاد آتا ہے، تو فرمایا ایسوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، ایسوں کے ہاتھ چومنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کا ہاتھ اس لیے چوم رہے ہیں کہ وہ مالدار ہے، اس لیے چوم رہے ہیں کہ وہ عہدے والا ہے، اس لیے چوم رہے ہیں کہ اس کے قریب رہنے سے ہمارے دنیا کے مسئلے حل ہوں گے، مانے اس کی تعظیم اور اس کا ادب اس کی دنیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے مال کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ شدید مکروہ تحریمی ہے۔ علم کی بنیاد پر، بڑے ہونے کی بنیاد پر، عمر کی بنیاد پر تعظیم کریں، اگر ہاتھ چوم لیں تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو سامنے رکھیے۔ ایک یہ حدیث جس میں جھکنے سے، گلے ملنے سے اور چومنے سے منع کیا گیا ہے، چومنا ہاتھ پیشانی کچھ بھی نہیں ہے اس میں، خالی چومنے سے منع کیا گیا۔ دوسری روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معانقہ بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی چومی۔ تیسری روایت جس میں صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چومنے کا ذکر ہے۔ چوتھا حضرت انس کا فرمانا کہ نارمل ملاقات میں صرف مصافحہ کرتے تھے، کوئی سفر میں آتا تو معانقہ بھی کرتے تھے، سفر سے آتا تو۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تشریح، ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب خلاصہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، عام حالات میں جب ہم ریگولر ملاقات کرتے ہیں کسی سے بھی عام حالات میں تو صرف مصافحہ کریں، صرف مصافحہ کرنا سنت ہے۔ ہاتھ چومنا، معانقہ کرنا یا پیشانی چومنا یہ سنت نہیں ہے نارمل ملاقات میں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، کوئی شخص سفر سے واپس آیا، کوئی بھی، چاہے وہ جیسا بھی ہو، اہل علم ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، نارمل آدمی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک سفر میں گیا اور سفر سے واپس آیا ہے تو اس وقت میں مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ گلے ملنا، معانقہ کرنا یہ سنت ہے، سنت کی نیت سے معانقہ کر سکتے ہیں۔ نمبر تین، کوئی شخص لمبے سفر پر جا رہا ہے سفر پر، آیا نہیں سفر سے، سفر پر جا رہا ہے تو اس وقت میں سلام مصافحے کے ساتھ میں معانقہ کرنا جائز ہے، پرمیشن ہے، سنت نہیں ہے لیکن پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ نمبر چار، کوئی اہل علم ہو، اہل تقوی ہو، دیندار ہو، متقی پرہیزگار ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، اہل علم ہو، تو ان کے ہاتھ کو چومنا ان کے علم کے احترام کی وجہ سے جائز ہے، کوئی فرض واجب یا سنت کے درجے میں نہیں ہے، صرف جائز ہے، اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ نمبر پانچ، بلکہ اسی میں نمبر چار میں دنیا دار لوگوں کی دنیا کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے ان کے ہاتھ چومنا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر پانچ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو میں نے نہیں بتلایا تھا وہاں پیچھے، کہ کبھی کبھی حضرت انس رضی اللہ عنہ بچوں سے ملتے تو ملاقات کے وقت ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو نمبر پانچ، اگر کبھی چھوٹے بچے ملاقات کے لیے آ جائیں تو ملاقات کے وقت میں ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ نمبر چھ، اگر بڑے حضرات یا کسی اور اہل علم کے احترام میں اور تعظیم میں ہم پیشانی چومیں تو اس کی اجازت ہے۔ پیشانی چومنے میں تھوڑا سا یہ سمجھیے، پیشانی چومنے والا جب کسی کی پیشانی چومتا ہے تو اس کا پیشانی چومنا دوسرے کے لیے یہ اس کے واسطے تعظیم کی بات ہے، اس کے واسطے بڑائی اور شرف کی بات ہے کہ ارے بھائی انہوں میری پیشانی چومیں۔ مطلب نارملی پیشانی چومنے والا جس کی پیشانی چوم رہا وہ اس سے بڑے درجے کا رہتا، علم میں، ادب میں، مقام میں، عمر میں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو علم میں بڑا ہے یا عمر میں بڑا ہے، ایسے لوگ اپنے لیول کے یا اپنے سے کم لوگوں کی پیشانی چومیں ان کے کسی کارنامے کی وجہ سے، جیسا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ سے آئے تھے، وہ ایک بڑا کارنامہ تھا، ایک مطلب ہجرت کر کے وہاں جانا پھر وہاں سے آنا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک فتح کر کے آئے تھے، فتح، تو ایسا آنا، تو ایسے وقت میں کوئی بڑا آدمی کسی کی پیشانی چومتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
نارملی ریگولر ملاقات میں پیشانی چومنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، مصافحہ کر کے، ایک غلط طریقہ جو اپنے معاشرے میں چلتا۔ نمبر 7، مصافحہ کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے، مصافحہ کرنے کے بعد وہ عزت تعظیم سمجھ کے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے، یہ غلط طریقہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، یہ عظمت ادب و احترام کا تقاضا نہیں ہے۔ نمبر 8، مصافحہ کر کے بعض لوگ اپنے ہی ہاتھ کو چوم لیتے ہیں، بعض لوگ مصافحہ کر کے ایسا مٹھی بنا کے اپنے ہاتھ کو چوم لیتے، تو یہ بھی جو طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 9، حدیث میں جھکنے سے منع کیا گیا، اب کیسے کریں؟ کبھی بڑے بوڑھے احباب سامنے بیٹھے ہوئے رہتے، ہم ایسا اکڑ کے تن کے سلام کریں ان کو؟ بھائی تھوڑا سا فولڈ ہونا۔ دیکھو یہاں پر جو جھکنے کا لفظ ہے نا، جھکنے سے مراد یہاں پر ایسا جھکنا جیسا کوئی غلام کسی آقا کے سامنے جھکتا ہے، یا اتنا جھکنا جتنا رکوع کی لمٹ میں جھکا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نارملی کوئی بھی انسان بڑوں کو جب سلام کرتا ہے، فطری بات ہے، فطرتاً تھوڑا سا فولڈ وہ ہو ہی جاتا ہے، تھوڑا سا سر جھک جاتا ہے، تھوڑا سا، وہ منع نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہم اکڑ کے سلام کریں گے تو یہ غلط ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ ان کو سلام کر سکتے ہیں، تھوڑا سا جھکنے کی پرمیشن ہے۔ جو جھکنے سے منع کیا گیا اس کو طریقہ بنانے سے منع کیا گیا۔ کبھی ہم جھکتے بھی ہیں تو اس کو سلام کا حصہ، ملاقات کا حصہ سمجھ کر نہ جھکیں، ادب تعظیم میں تھوڑا سا پرمیشن ہے، لیکن اتنا زیادہ جھکنا کہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پورا جھک جا رہے، اتنا جھک جا رہے کہ کمر بھی جھک جا رہی پورا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ 2-4 باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ مقصد کیا ہے بھائی حدیثوں کا اور آج کے سارے درس حدیث کا؟ کہ ہم اپنی ملاقاتوں کو بھی سنت کے مطابق بنائیں تاکہ یہ ملاقات کرنا بھی عبادت بنے، اس ملاقات پر بھی اجر ملے، ٹھیک ہے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی ملاقاتوں کو عبادت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔